راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے، اس کے دین کے نام پر اللہ تعالیٰ سے رابطے کے لیے، اس کے قرب کے حصول کے لیے اس دعا کے اندر حاضر ہو سکیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے عرائض پیش کر سکیں۔ کبھی کبھی میں اس کو دہراتا ہوں کہ اگر شیطان کسی کو بہکا کر کہیں لے کے جائے، کم سے کم یہاں نہیں لائے گا۔ اتنی بڑی غلطی شیطان نہیں کرے گا کہ وہ کسی کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے بہکانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر چند لحظوں کے لیے بھی خدا پہ صحیح توجہ دے گیا تو کام ہو جائے گا۔ شیطان یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ یہاں تک لے آئے، اور اگر 2 سیکنڈ کے لیے بھی یہ بندہ خدا اپنے معبود سے جڑ گیا تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یہاں پر اپنے لطف و کرم سے ہی لایا ہوگا، اور اگر خدا یہاں تک ہمیں لے آیا ہے اور اب بھی ہم خالی ہاتھ چلے جائیں تو یہ بہت بدقسمتی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی کہ خدا تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہمیں یہاں تک لایا ہے، ہم اس کے اس احسان کا، اس فضل و کرم کا فائدہ اٹھائیں، اور اس سے جتنا کچھ نصیب ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس شب کی مناسبت سے اور ان ایام کی مناسبت سے جو ماہ شعبان کے اختتام پر ہیں اور ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے اس سے بھرپور استفادہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی۔ موضوع آپ کے سامنے بیان ہوا ہے، اور اس حوالے سے چند عرائض تقریباً 40 منٹ اس وقت کے بعد سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں چند 100 سال بہت بڑے نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کی ظاہر عمر 50-60 سال ہوتی ہے، 70 سال، 80 سال، تو اس میں ہم لوگوں کے لیے تو 100 سال 200 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن تاریخ انسانیت میں 100-200 سال کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ 100-200 سال بڑی بات نہیں ہے تو 25-30 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 25-30 سال تو سمجھ لیجیے 1 سیکنڈ ہوا۔ اگر پوری تاریخ انسانیت کو کہتے ہیں 1 گھنٹہ بنائیں تو 1 سیکنڈ کتنا ہوگا، تو 25-30 سال کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن گزشتہ آخری 25-30 سال کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں اور رونما ہوئی ہیں اور اتنے بڑے کارنامے ہوئے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ 25-30 سال لگتا ہے 2-2.5 ہزار سال کے اوپر محیط ہو گئے۔ اس میں بہت سارے کام ہو گئے جو عام زمانوں کے اندر شاید نہیں ہو سکتے تھے، اور اسپیڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی کہ آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین ان باتوں سے اب مانوس ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے، ہمیں امام کے وجود مقدس کی طرف توجہ دینی ہے، ان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ باتیں اتنی شدت کے ساتھ چند سال پہلے تک بھی نہیں تھیں۔ اب لوگوں کے ذہن گویا تیار ہو رہے ہیں، یعنی اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اب سنجیدگی سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا مطلب واقعی امام آنے والے ہیں کیا؟ یعنی لوگوں نے اس بات کو اب روایتوں سے نکال کر، درس مجلس کی باتوں سے نکال کر گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر لینا شروع کیا ہے کہ کچھ لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے۔ اور آخری 1-2 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو وہ تو جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی جاگ رہے ہیں
کہ نہیں اب تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے ہی والا ہے۔ اور یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس تشریف آوری کے زمانے کے حالات کے پزلز تھے وہ اپنی اپنی جگہ فٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ بالکل صحیح جگہ پہ فٹ ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کونا اب سمجھ میں نہیں آتا جو ہم یہ کہیں کہ یہ کونا یا تو بالکل خالی ہے یا کوئی چیز مس فٹ ہے، نہیں، تقریباً سب وہیں پر ہے جہاں پہ ہونا چاہیے۔ آگے جو کچھ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہونا چاہیے۔ اگر سیکوینس یہی ہے جو اب تک آ رہی ہے تو آگے 1.5-2 سال کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہم جیسوں کو جو اپنی دانش میں معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں بھی غفلت میں ڈال دے گی۔ یعنی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے جو ابھی تک مجھے طالب علم ہونے کے ناطے سمجھ میں آتا ہے، اگلے 1.5-2 سال پریشان کن ہوں گے، یعنی ایسے ہوں گے جس میں انسان کی حواس اڑ جائیں، یہ کیا ہو گیا، اس طرح کی چیز۔ البتہ ہر روز ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بقول کبھی کسی نے کل پرسوں کوئی میسج بھیجا تھا کہ جو کچھ ہم تاریخ میں سنتے تھے کہ یہ ہوا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ہو رہا ہے؟ تو اب یہ تو بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کی یہ گفتگو ہم لوگوں کے درمیان آ گئی ہے کہ ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنی ہے۔ یہ گفتگو ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ جو بات اب سامنے آنی چاہیے وہ یہ کہ پریکٹیکلی کرنا کیا ہے، اور جو کرنا ہے اس کے لیے منصوبہ کیسے بنے گا۔ ہمارے پاس 2 اسٹیپس ہوں گے، ایک تو یہ کہ یہ بالکل آئیڈینٹیفائی ہو جائے، کلیئرلی بالکل پتہ چل جائے صاف صاف کہ کرنا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ کرنا کیا ہے، یہ پتہ چل جائے جو کرنا ہے یہ کیسے ہونے والا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر میں دوبارہ آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں کہوں گا جو ہم کئی دفعہ مختلف جگہوں کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ کیا امام کی نصرت اسلحے سے ہونی ہے، کیا امام کی نصرت پیسے سے ہونی ہے، امام کی نصرت کس طریقے سے ہونی ہے۔ یہ سب چیزیں کام آ سکتی ہیں اور کام آئیں گی، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر ایک اور خاص چیز نہ ہو۔ پیسہ ہو سکتا ہے کام آئے اور ہو سکتا ہے بالکل کبھی کام نہ آئے، اسلحہ ہو سکتا ہے کام آئے اور ہو سکتا ہے بالکل کام نہ آئے۔ طاقت آپ کے پاس ہو، ممکن ہے امام کے کام آئے اور ممکن ہے کام نہ آئے۔ کب ایسا ہو سکتا ہے کہ سب چیزیں کام آتی ہیں، اور کون سا وہ فیکٹر ہے جس کے نہ ہونے پر کوئی چیز کام نہیں آتی؟ یہ ہم کیسے بول سکتے ہیں، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کے سامنے بہت واضح ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان یہ تمام ریسورسز رکھتا ہو، بندہ خدا نہ ہو، پھر کچھ کام نہیں آتا، پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اس کے پاس دنیا کے دولت مند ترین انسان کی دولت ہو، دنیا کے طاقتور ترین انسان کی طاقت ہو، دنیا کے مشہور ترین انسان کی شہرت ہو، لیکن اس کے اندر اللہ کی بندگی نہ ہو، یہ امامت کے کام نہیں آ سکتی۔ اس سے کمپنی بن سکتی ہے، اس سے حکومتیں بن سکتی ہیں، اس سے بزنسز بن سکتے ہیں، اس سے پراپرٹیز بن سکتی ہیں، لیکن کوئی یہ کہیے امام معصوم کے کام آ جائے گی بغیر بندگی کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ مجھے اور آپ کو جس کے اوپر پہلی پرائرٹی کے اندر بے انتہا محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہم بندگی میں کہاں پہنچیں۔ اچھا، اب باقی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوانٹیٹیو ہوتی ہیں، 1 2 3 100 1000 5 لاکھ 10 لاکھ۔ بندگی کوانٹیٹیو نہیں ہوتی، بندگی جو ہے یہ کوالٹیٹیو ہے، اس کو آپ کوالٹی میں لا سکتے ہیں۔ اچھا، بندگی کی کوالٹی کو کیسے سمجھا جائے، بندگی کی کوالٹی کو کیسے سمجھا جائے؟ کوانٹٹی سمجھنا آسان ہوتا ہے نا، 1 2 3 4 5 6 ہوتا ہے۔ بس آپ سے میں پوچھوں بھائی آپ کا بینک اکاؤنٹ کتنا ہے، تو بہت ہی آسان ہے، بیلنس میں کوئی نہ کوئی رقم تو ہوگی، وہ آپ بتا دیں گے یہ ہے۔ آپ سے میں پوچھوں آپ نے کتنی کلاسز پڑھی ہیں، تو آپ بتا دیں گے، مثلا ماسٹرز ایم فل کتنا پی ایچ ڈی میٹرک جو کچھ بھی ہے آپ بتا دیں گے، کوانٹیٹیو ہے یہ سب۔ لیکن جب آپ کوالٹیٹیو پہ جاتے ہیں تو مثلا میں آپ سے پوچھوں آپ اپنے بھائی کو کتنا چاہتے ہیں، 5 10 15 20 ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کوانٹیٹیو تھوڑی ہے۔ اب آپ کہیں گے میں بہت چاہتا ہوں، تو ایک آدمی بہت چاہتا ہے وہ مارتا بھی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں چاہتا ہوں اور جان بھی دیتا ہے۔
اب یہ جو کوالٹی میں بات آتی ہے تو معاملہ پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب میری اور آپ کی بندگی عدد میں تو نہیں آ سکتی، کیسے پہچانیں گے؟ جیسے ہی کوئی چیز ایسی ہو جس کو ہم لوگ کیفی کہتے ہیں، کیفیت سے جس کا تعلق ہو، کوالٹی سے، کیفیت سے جو تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے بھئی اس کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو دنیا میں روٹین یہ ہوتا ہے جتنی بھی کیفیت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی کوالٹی پہ لے آتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں بھئی یہ پانی کیسا ہے، تو آپ فوراً یہ دیکھیں گے اس کے اندر کتنے پارٹیکلز ایکسٹرا ہیں، اس کے اندر کون کون سے منرلز ہیں، تو آپ کیفیت کو جاننے کے لیے بھی کمیت پہ آ جاتے ہیں، کوانٹٹی پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم بندگی میں اگر یہ کام کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں آپ کی کتنی بندگی ہے، تو آپ یہ کہیں گے بھئی جو زیادہ نمازیں رکعت میں پڑھتا ہو اس کی بندگی زیادہ ہے، تو رکعت تو نمبر ہو گیا، پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم جانتے نہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ رکعتیں نماز پڑھنے والا ممکن ہے بندگی میں نہیں لو۔ اچھا ہم نے کہا بھئی جس نے زیادہ روزے رکھے ایک سال کے اندر مستحب بھی، ہمیں معلوم ہے یہ پورا نہیں ہے، یہ معیار بھی اچھا نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ جو مفاتیح الجنان کی زیادہ دعائیں پڑھتا ہے، زیارتیں پڑھتا ہے، نمبر لا رہے ہیں بار بار، وہ اس کی بندگی زیادہ ہے۔ ہم سب کو پتہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دن بھر میں اللہ کے نام پر عبادتیں زیادہ کرتا ہے، کچھ بھی کر لیں آپ نہیں لا سکیں گے۔ کیا معیار بنائیں؟ پھر جو معیار سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کوالٹی کو آپ عدد میں نہیں لا پائیں گے۔ اس کو صرف ایک راستہ سمجھ میں آتا ہے، جہاں پہ نفس اور خدا ٹکرائے کس کو پرائرٹی دیتا ہے، بس۔ بندگی ناپنے کا راستہ عدد میں نہیں ہے، بندگی ناپنے کا راستہ اس معیار کے اندر ہے۔ اچھا یہ میں نے کیوں ٹکراؤ کہا؟ کیونکہ ٹکراؤ نہ ہو تو پھر کون بے وقوف خدا کی مخالفت کرے گا؟ بھائی میں اگر کھڑا ہوں اور مجھے 5 روپے کسی کو دینے ہیں تو کوئی کہے کہ بھئی اگر اللہ کی راہ میں دے دو تو میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن ٹکراؤ ہو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بندگی خدا میں کہاں پہنچا ہے۔ پھر وہ ٹکراؤ بہت سادہ بھی ہو سکتا ہے، نیند کا ٹکراؤ، کس سے؟ خدا سے، کہ بھئی آپ نیند کو پریفرنس دیں گے یا خدا کو پریفرنس دیں گے۔ پیسے کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، پیسے میں خدا کو ترجیح دیں گے یا بندگی کو ترجیح دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ جہاں کہیں ٹکراؤ ہو اور آپ خدا کو اولویت دے دیں، پرائرٹی دے دیں کہ نہیں مجھے خدا عزیز ہے، یہ عزیز نہیں ہے، وہ معاملہ زبردست ہے۔ وہاں سے آپ کی بندگی کا پیرامیٹر، بندگی کا اور جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ بندگی بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ بندگی بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی پہلی بات تو یہ کہ بندگی بڑھائیں، اپنی منمانی کم کریں، خدا کی مرضی پر زیادہ چلیں۔ جہاں پر مقابلہ نہیں ہے وہاں چلنے سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، جہاں پہ مقابلہ ہے وہاں پر خدا کی مانیں، اس سے بات بنے گی، اس سے بات بنے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ جو جس چیز سے اٹیچمنٹ نہیں ہے وہ اللہ سے ٹکرائی اور آپ نے چھوڑ دی، اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ جس سے اٹیچمنٹ ہے وہاں پر خدا سے ٹکرائے، اب آپ نے چھوڑ دیا، اب پتہ چلے گا، اب پتہ چلے گا۔ بس ٹکراؤ نہیں ہے، آپ نے خدا کو اولویت دے دی، اس سے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عادت کی خاطر خدا کو اولویت دے دی، مثلا ہم لوگ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں یا دیندار کہلائے جاتے ہیں، اب ہم میں سے کون اتنا پاگل ہوگا کہ نماز چھوڑے گا؟ پڑھ ہی لے گا کہیں نہ کہیں، زندگی بھر پڑھتا آ رہا ہے، اب کہاں چھوڑے گا؟ اب اپنے دل بھی راضی نہیں ہوگا چھوڑنے سے، وقت بھی شیطان بھی بہکانے پہ اس پہ نہیں بہکائے گا، اب ہمیں کہیں اور بہکائے گا۔ تو ہم نماز پڑھتے رہیں گے، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں گے ہم اللہ کی بندگی میں چل رہے ہیں، اس سے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کہاں پتہ چلے گا؟ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں، اب خدا کو اولویت دیتے ہیں یا دوسرے کام کو اولویت دیتے ہیں، ہمیں یہاں پہ جانا پڑے گا۔ اب میں اس کو اس طرح سے عرض کرتا ہوں، یہ حماقت ہے کہ کوئی آدمی ماسٹرز میں بیٹھا ہو اور میٹرک کا پیپر سالو کر کے خوش ہوتا رہے۔ بھائی میٹرک کا پیپر سالو کیے 5 سال ہو گئے آپ کو، اب آپ ماسٹرز میں ہیں، اب آپ کو ماسٹرز کا پیپر سالو کرنا چاہیے۔ ابھی آ کر میں اپنے آپ کو خوش کروں کہ میں جو 30 سال سے طالب علم ہوں، 31 سال سے طالب علم، 12 سال قوم میں رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟
تو کیا مثلا ایکسپیکٹیشن یہ کہ 31 سال طالب علم رہنے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھنی ہے کیا؟ اس میں کون سا میرا امتحان ہے کہ نماز پڑھتا ہوں؟ مجھے تو یہ دیکھنا پڑے گا جب میرے سامنے چیزیں ٹکراتی ہیں میں اس کو اولویت دیتا ہوں خدا کو یا نہیں دیتا ہوں۔ تو پہلی بات ٹکرانے میں آپ دیکھیں، دوسری بات اٹیچمنٹ میں دیکھیں۔ کوئی چیز پہلے ہی پسند نہیں ہے اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، یہ کون سا کارنامہ کیا؟ وہ تو پسند ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی کی طبیعت میں پہلے ہی سرنڈر ہونا ہے۔ کوئی معاملہ آیا اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اب کیا یہ میں نے خدا کی خاطر کیا ہے؟ بھائی تیری طبیعت ہے ہی یہی کہ تو سرنڈر کرتا ہے۔ ایک آدمی کی طبیعت میں ویسے ہی تھوڑی سی ایگریشن ہے، ایک دفعہ آیا اس نے ایک جگہ ایگریشن دکھایا، کسی نے پوچھا کیوں کیا؟ کہا یہ میں نے خدا کے نام پہ کیا۔ تو بھائی تو 10 جگہ اور ایگریشن دکھایا تھا، وہ کس لیے کیا تھا؟ تمہاری طبیعت ایگریسو ہے۔ ان جگہوں کے اوپر میں نے خدا کو فالو کیا، یہ کوئی کارنامہ نہیں کیا، وہ تو میری طبیعت ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ جہاں پر میں شجاع تھا اور مجھ سے کہا گیا مت لڑو، وہ میں نے مان لیا، یہ بات ہوئی، یہ کارنامہ ہوا کہ بھئی آپ کی طبیعت میں جنگ تھی، آپ سے کسی نے کہا مت لڑو، آپ نے کہا ٹھیک ہے جو خدا کا حکم وہی کریں۔ آپ کی طبیعت میں جنگ نہیں تھی، خدا نے کہا لڑو، اب آپ نکل آئے کہ ٹھیک ہے جب اللہ نے کہا تو اب لڑیں گے، یہ بات ہوئی۔ پھر تو ٹکراؤ دیکھیں اور ٹکراؤ میں اٹیچمنٹ دیکھیں، اٹیچمنٹ کے خلاف کب گئے، رزلٹ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ دھوکے بہت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگوں سے میرا مطلب کیا ہے، ہم لوگ دیندار لوگ جو دینداری کے نام پہ مشہور ہے، مجھے ڈر اس بات سے لگا رہتا ہے کہ ہم دیندار لوگوں کو شیطان دھوکہ دینداری کے نام پہ دے گا، بے ایمانی پہ نہیں دے گا ہمیں، وہ دینداری پہ دھوکہ دے گا۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ یہ کہ اس بات کو جج نہیں کر پاتے کہ آگے بڑھنا ہے یا وہیں کھڑے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم لوگوں سے لوگ سوال جواب کرتے رہتے ہیں نا، کبھی ای میلز پر، ٹیلی فون وغیرہ کے اوپر۔ میں معمولاً کہتا ہوں کہ جو ایکٹیو مولوی ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے، اس کو سب لوگ گزارتے رہتے ہیں، اس کو پتہ چلتا رہتا ہے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ آپ کو مثلاً دیکھنا ہے سوسائٹی میں گاڑیاں کون سی چل رہی ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہو جائیے تو اس لوکیلٹی کی ساری گاڑیاں آپ کو نظر آ جائیں گی کون سی گاڑی چل رہی ہے۔ مولوی کو ایسا ہونا چاہیے، سوسائٹی میں ایکٹیو ہوتا ہے نا تو اس کو سب پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کرنٹس کون سے گزر رہے ہیں یہاں پر۔ جو دینداروں کا ایک کرنٹ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں چل پاتا ہم آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں، یا جہاں تھے وہیں پہ لیفٹ رائٹ مارے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ ہوتا ہے دیندار وہیں لیفٹ رائٹ کرتا رہتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا چارم جو دین کے نام پہ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جتنے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جو دین کے نام پہ پہلے مزہ آتا تھا نا اب نہیں آتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ یا مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، اچھا بھلا عبادتیں کرنے والا بندہ ایک اسپیل آتا ہے، دھڑ سے نیچے جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریکور نہیں کر پاتا، یاد کرتا رہتا ہے ایک وقت تھا میں کتنا اچھا تھا، اب واپس نہیں آ پاتا۔ بہت سارے عوامل ہیں، ایک عامل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی آپ پانی کو اسٹور کر لیں ایک جگہ کے اوپر اور نیا پانی نہ آئے اور یہ بھی آگے نہ جائے، تو اس کو لمبی مدت میں کیا کہتے ہیں، اس کو اردو میں جوہڑ کہتے ہیں۔ یہ پانی گندا ہو جاتا ہے، یہ سڑنے لگتا ہے، یہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نیا پانی نہیں آ رہا ہے، خود بھی کہیں نہیں جا رہا ہے۔ اگر انسان کے وجود میں نئی معنویت نہ آئے، دوسروں کو بھی کچھ نہ دے، پھر ختم ہو جاتا ہے معنویت، وہ ڈیڈ لاک پھنس جاتا ہے۔ کب تک لیفٹ رائٹ مارے گا؟ وہیں پہ پھنس جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جن عبادتوں سے مزہ آ رہا تھا اب ان عبادتوں سے کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو جس طرح بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دوائیاں کھانے مختلف کرنے پڑتے ہیں نا کہ بھئی تھوڑا سا کھانا مختلف کر لو شاید اب یہ زیادہ رغبت سے کھا لے، تو دیندار کو بھی یہ کرنا چاہیے، عبادتوں میں بھی تھوڑی بہت ویرائٹی لے آئیں۔ ایک کوئی نئی دعا پکڑ لیں، اس کو پڑھ کے دیکھیں اس سے میرے دل کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ دل کو زندہ رہنا، دل کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات دعاؤں سے پھر وہ اثر ہونا بند ہو جاتا ہے اگر وہ روٹین میں آ جائے۔ آپ سوچیں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جب دعائے عہد پڑھی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا، اور اگر روزانہ پڑھے جا رہے ہیں پھر معاملہ ختم۔ یہی دعائے کمیل آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی تھی تو آپ کے اوپر کیا حالت آئی تھی۔ اچھا اگر روٹین میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں معاملہ ختم ہونے لگتا ہے۔
پڑھیں اور بھی کچھ کریں، کوئی نیا کام کریں، کوئی نئی دعا پڑھ لے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا بندوں کے کسی کام آ جائیں، بندوں کی کسی کام آ جائیں، اور ظاہر ہے وہ تمام شرائط کے ساتھ کہ آپ ریاکاری میں نہ پھنس رہے ہوں، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہ کر رہے ہوں، تاکہ آپ کا میرا دل زندہ رہے کسی طریقے سے. اچھا اگر زندہ رہا، یہ سب کچھ ہوا، کیا ہوگا پھر؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. صاحب یوں فرض کر لیتے ہیں دنیا کا مہنگا ترین کوئی بلب وہ میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کا مہنگا ترین بلب میرے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے، کرنٹ نہیں ہے. کیا ہوگا اس میں؟ یہ کچھ دے گا؟ بیٹھے رہو. مہنگی ترین لائٹ آپ کے میرے ہاتھ میں ہے، کرنٹ نہیں ہے، کیا ہونا ہے پھر؟ لیے بیٹھے رہو. یہ دعائے کمیل لائٹ سے کم ہے، یہ نورانیت کا سورج ہے، سب کو مل گئی ہے. کیا چاہیے پیچھے سے؟ کوئی چیز مسنگ ہے. یعنی ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو دنیا کا مہنگا ترین ہے، اس سے زیادہ ویلیوبل کوئی چیز معنویت کے باب میں چیپٹر میں ہمیں نہیں ملے گی، وہ ہمارے پاس ہے. اب کیا چاہیے؟ یہ لائٹ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کا کرنٹ کیا چیز ہے، اس کا کرنٹ کیا چیز ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کا کرنٹ، اب اس سے ملتی جلتی ایک بات بھی ہے، میرے اور آپ کا خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. یہ سب پڑھتے ہوئے اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ کہیں رابطے میں آ گئے تو ان سب کی لائٹ جلے گی، اس سے نورانیت ملے گی. اچھا اگر یہ نہیں ہوا، 2 گھنٹے کے آپ 6 گھنٹے بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہونے کا. پڑھتے رہیں دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے عرفہ، فلاں فلاں، پڑھتے رہو. اگر وہ کنیکشن نہیں جڑ رہا ہے نہیں بات بنے گی. اچھا یہ کنیکشن کیسے جڑتا ہے؟ اچھا اب یہ مشکل یہ ہے کہ اس کو سمجھائے کیسے آدمی، اس کو بتائے کیسے؟ بھونڈی مثالیں دینی پڑتی ہیں، بعض اوقات گندی مثالیں دینی پڑتی ہیں. وہ یہ کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مثلا 2 بچے اگر کبھی 2 جوان ایک دوسرے سے دوستی کر لیتے ہیں اور خدا نہ کرے اگر مخالف سمت کے ہوں تو پھر وہ جو دوستی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آتا ہے، باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے. ہمیں خدا سے باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے؟ اتنا بھی نہیں آتا جتنا بندوں سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. تو پھر ہم نے خدا کو کیا پہچانا ہے؟ کائنات میں کسی کی بھی محبت اٹھا کے دیکھو کس کی دی ہوئی ہے، کوئی بھی اٹھاؤ، ماں اٹھاؤ، ماں سے زیادہ پاکیزگی تو نہیں آ سکتی نا کہیں پر بھی. کس کی دی ہوئی ہے؟ جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں، میں اسی لیے بار بار جملہ عرض کرتا ہوں، ممکن ہے غلط سمجھ میں آ رہا ہوں، لیکن جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے، ہم خدا کو حاضر بھی نہیں بنا پائے ابھی، ہم خدا کو غائب پہ چلا رہے ہیں. یعنی بالکل ایسے جیسے میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا، تو ہم نے خدا کو کہیں اور رکھا ہوا ہے. تھوڑی دیر میں جب دعائے کمیل پڑھنے لگیں گے تو اس غائب خدا سے کہیں گے کہ اب تیری باری ہے، اب تجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں ہم لوگ. وہ بھی کر لی تو کر لی، نہیں کی تو نہیں کی. ہم لوگ خدا کو حاضر نہیں سمجھ سکیں. جس بات پہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خدا کے وجود کا مکمل احساس ہوگا. کیسے ہونے کا احساس؟ باقی باتیں تو بات کی باتیں ہیں، ہونے کا احساس کیسے ہوگا کہ خدا ہے؟ اور یہ بات صرف لفظ کی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دینا، یہ سب باتیں نہیں ہیں. یعنی اب آپ پریکٹس کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک پریکٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پریکٹس کے طور پہ ایسا کیا جا سکتا ہے، تنہائی میں کہیں بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، سجدہ کر لیں، جو بھی کر لیں، تنہائی ہو تاکہ کوئی ایبسٹریکٹ آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو.
تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے یہ ابھی بھی خدا کو غائب بنا کر ایک سوال پوچھیے گا، اب جو میں دل میں سوچنے والا ہوں یہ خدا جانتا ہے؟ یہ جو میں سوچ رہا ہوں خدا کے بارے میں کہ وہ مجھے سوچ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، اس بات کو خدا جانتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں؟ کہاں ہے؟ اگر یہ خدا اتنا نزدیک ہے کہ میری اس سوچ کو بھی جانتا ہے جو میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں، تو میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ ہے کیا؟ یہ کائنات سب کی سب اس کی ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ جانتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، تو میں اس سے خطاب کیوں نہیں کر لیتا؟ میں کس قسم کے وجود کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا، پہچان بھی نہیں سکیں گے، لیکن رابطہ تو بنا سکتے ہیں۔ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم میں اس رابطے کی شاید کمی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو لائٹ ہے وہ ہماری ابھی نہیں جل پا رہی ہے، یا جلتی ہے تو بجھ جاتی ہے۔ تو آپ اور میں جب اس دعائے کمیل کے اندر ہوں یا دعائے کمیل کے باہر ہوں، ڈیلی پریکٹس میں کچھ ایسا رکھ لیں، دن میں کم سے کم 2 منٹ 4 منٹ ایسے ہوں جب ہم خدا کو پکاریں تو صحیح۔ اور یہ جو میں نے آپ سے کہا خدا کے وجود کو احساس کر لیں، یہ اگر 1-2 سیکنڈ بھی اگر آ گئی یہ حالت، مجھے لگتا ہے اس سے بھی کچھ نصیب ہوگا، اس سے بھی کچھ نصیب ہوگا۔ اور اس کے نصیب ہونے کے بعد پھر ہمیں نہیں معلوم راستے کیسے کھلتے ہیں، انسان کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو واقعاً خداوند متعال کی طرف سے کچھ نصیب ہو جائے، اس کا وجود اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے کارآمد وجود میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک رہنے والا انسان بیکار انسان نہیں ہونا چاہیے، اس کے وجود میں کوئی نہ کوئی کارآمد پہلو ہونا چاہیے۔ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میں خدا کے نزدیک ہوں، نہ دین کے کام آتا ہوں نہ بندوں کے کام آتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خدا کے نزدیک ہے تو خدا کے دین کے کام آئے گا، خدا کے بندوں کے کام آئے گا۔ خدا اپنے مقرب بندوں کو فالتو عضو بنا کے رکھتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ سب سے زیادہ خدا سے نزدیک انبیاء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کام آتے ہیں۔ ائمہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کام آتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کام آتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں کام آتے ہیں، کسی کی مشکل کو حل کرتے ہیں، کبھی دین کو پھیلا دیتے ہیں، کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے۔ ہم لوگ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے رابطے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، اس کا مطلب۔ تو ہمیں اور آپ کو جو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی وہ اس چیپٹر کے اوپر کرنی پڑے گی کہ ہمارا، اگر میں شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے عرض کیا تھا ہمیں بندگی بھی محنت کرنی پڑے گی، خدا پرائرٹی ہونی چاہیے۔ ٹکراؤ میں پتہ چلے گا، ٹکراؤ بھی ایسی چیز جس سے اٹیچمنٹ ہو۔ اگر یہ پرائرٹی ہم نے خدا کو دینا شروع کر دی تو کیا نصیب ہونے والا ہے؟ خدا سے ہمارا رابطہ۔ وہ جو خدا سے رابطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے بجھا ہوا بلب ہو، اس کے ساتھ ایک تار اٹیچ ہو جائے اور اس کو الیکٹریسٹی مل جائے۔ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی ایک حالت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ کب آ سکتی ہے؟ جب ہم خدا کے ہونے کو احساس کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو احساس کریں، اس کی قدرت کو احساس کریں۔ سادہ تر کام یہ خدا کی قدرت کو احساس کریں۔ اصلا ایک جملہ آپ کی خدمت میں کافی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، اس جملے کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ ہیں وہ خدا کا ارادہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم خدا کے ارادے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کیسے؟ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ یہیں جو آپ لوگ تشریف فرمائیں الحمدللہ سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ ایک درخت آپ نے سوچا ہے، آپ اپنے ذہن میں ایسی سوچ لیں ایک درخت سوچا ہے، وہ درخت جو آپ نے سوچا ہے فرض کریں 10 فٹ کا ہے، اچانک سوچیں وہ 100 فٹ کا ہو گیا۔ 100 فٹ کا سوچ لیں، 100 فٹ کا درخت سوچا ہے، آگ لگا دیں اس کے اندر، آگ لگا لیں، آگ بجھا دیں، سیب لٹکا دیں، 100 فٹ کے درخت میں سیب لٹکا دیں، لٹک جائیں گے؟ کیا سیب
درخت آگ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم صرف خدا کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں ہے. پوری کائنات خدا کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ ساری کائنات بالکل ایسے ہی ہے خدا کے لیے، بلکہ شاید یہ مثال بھی اچھی نہیں ہوگی، جیسے میرے لیے وہ درخت. کیا درخت مقاومت دکھا سکتا تھا کہ مجھے 100 فٹ کا نہیں ہونا ہے، 90 کا ہونا ہے؟ میں اس کو آگ لگا رہا ہوں، کیا میں نے آگ نہیں لگنا ہے؟ میں آگ بجھا رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں بجھنا ہے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ درخت آپ کے دماغ کی مخلوق ہے، آپ کے ارادے کے تابع. آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے میں نہیں سوچ رہا، درخت، معاملہ ختم ہو گیا. ہم جو کچھ ہیں خدا کا ارادہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ کوئی بھی کچھ نہیں ہے یہاں پر، صرف خدا ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ ہیں ہی نہیں. یہ تو ہم لوگوں کو خدا نے آنا اور یہ سب بنا دیا کہ میں اور تو اور یہ اور وہ، ورنہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ، صرف خدا ہے. تو ابھی ہم لوگوں کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے اندر اس بات کو سمجھانا پڑے گا. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی اس پریکٹس کی خاطر عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی اس بات کو سمجھنے میں آسانی مل جائے کہ بھائی یہاں کچھ نہیں ہے، صرف خدا ہے. باقی سب فضول ہے، باقی سب ہم لوگ نے خود بنائے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے بھوت ہیں جو ہمارے دماغوں کے اندر بنے ہوئے کہ میں کچھ ہوں اور وہ کچھ ہے، یہ چیز کچھ ہے، خدا کے مقابلے میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کچھ نہیں ہے یہاں پہ، صرف خدا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں اور ہماری عمل میں اس کی ریفلیکشن آ جائے، یہ بندگی ہے. اب ایک بات واضح ہے، وہ یہ کہ ہمیں اگر امام کی نصرت کرنی ہے نا تو ہمیں اس مقام پہ پہنچنا پڑے گا، بندگی کے مقام. وہ رابطے کے سوا کبھی ممکن نہیں ہو پائے گی. رابطے کو خدا سے جوڑنا پڑے گا. اور یہ جتنی دعائیں ہیں، جتنے اعمال ہیں جو آپ اور میں مختلف شبوں پہ کرتے ہیں، مختلف مواقع و مناسبتوں پہ کرتے ہیں، ان سب کا ہدف یہ ہوتا ہے ہمیں خدا سے نزدیک لے جائے. اچھا علامت کیا ہوتی ہے؟ ہم سب کو، ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی علامت چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہم بالآخر آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، کیا ہوا ہمارے ساتھ. یوں سمجھ میں آتا ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، لیکن ایک طرف سے صحیح ہے. اگر کوئی اور آپ کا اور میرا دل جب کبھی بھی خدا کی طرف جائے گا، مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے ابھی، جب کبھی بھی کسی بندے خدا کا دل خدا کی طرف جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کے دل میں غم آئے گا، کچھ نہ کچھ اس کا دل چاہے گا میں اللہ کی راہ میں 2 آنسو بہا لوں. نہیں بھی چاہے نا تو اس کی آنکھوں سے نکلیں گے اگر میں اور آپ خدا سے جڑ گئے. تو ابھی دعائے کمیل، مجھے یاد ہے طالب علم بنا بعد میں بھی ایسا ہوتا تھا، دعائے کمیل پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا لوگ رو رہے ہیں، تو میں کہتا تھا یار یہ کیا مشکل ہے، یہ لوگ رو رہے ہیں، میں کیوں نہیں رو رہا ہوں. تو اپنے اوپر رونے کو طاری کرتے تھے کہ بھئی سب لوگ رو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی یاد میں گریہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں گریہ آ رہا ہے. تو اپنے اوپر گریہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. یہ گریہ خود بخود کیسے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے خود بخود گریہ؟ بعض اوقات طاری کرنا پڑتا ہے، یا نورو یا قدوس، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو، آنکھوں کو گیلا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے انسان، کہ کہیں 2-4 آنسو تو نکلیں کسی طریقے سے. نہیں نکل رہے ہوتے بعض اوقات. کس طرح سے نکلتے ہیں یہ؟ جیسے ہی آپ کا دل واقعاً سب کو چھوڑ کر خدا کی طرف جائے گا، آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا، یہ آنسو خود بخود نکلیں گے. اس طرح کا خدا نے رابطہ رکھا ہوا ہے. تو جیسے آپ کا اور میرا دل خدا کی طرف بڑھے گا، خود بخود ہمارے دلوں پہ رقت طاری ہوگی. اور اگر یہ رقت طاری نہیں ہو پا رہی نا تو پھر 2 چیزوں میں سے ایک چیز پکڑ لیجئے گا، یا تو پیچھے سے کوئی معاملہ بہت خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے رقت نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ میں کسی بھی وجہ سے شاید دوپہر کو صحیح نہیں سویا ہوں، شاید مجھے گرمی زیادہ لگ رہی ہے، شاید میرے دماغ کے اوپر کاموں کا بوجھ زیادہ ہے، میں خدا پہ توجہ نہیں دے پا رہا ہوں. کوئی بھی وجہ ہے، میں نے ایسی وجوہات کہیں جن کا تعلق گناہ سے نہ ہو. یا تو پیچھے سے معاملہ خراب ہے، میں کوئی گناہ کر کے آیا ہوں جس کی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی ہے، میں خدا پہ توجہ نہیں دے پا رہا ہوں. یا کوئی اور نان گناہ کہہ لیجئے، گرمی، سردی، بھوک،
نیند، یہ وہ کاموں کا رش اور یہ وہ جس کی وجہ سے میں نہیں توجہ دے پا رہا. دونوں صورتوں میں ایک بات کلیئر ہے، میں خدا پہ توجہ نہیں دے پا رہا ہوں، مجھے توجہ دینی چاہیے. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ آپ ابھی دعا پڑھنے کی طرف جائیں گے، میرا اپنے خیال ہے کہ میرا ٹائم اختتام کے نزدیک ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. 5-6 منٹ باقی ہیں. کیونکہ ابھی آپ دعا پڑھنے کی طرف جائیں گے تو میں ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، وہ یہ کہ دل ہی دل میں خدا سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں کہ خدا ہے ٹھیک ہے. اب میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں کہوں گا تو شاید میری اکاری میں رونا شروع کروں گا. مجھ کو بھروسہ نہیں ہے انسان کا، پاگل آدمی ہے انسان اس عنوان سے کہ یہ اپنی ساری محنتوں کو بعض اوقات 2 منٹ کی کسی لذت کی خاطر برباد کر دیتا ہے. ورنہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اندر ہی اندر خدا سے کہنا شروع کر دیں کہ خدایا تو جانتا ہے میں کون ہوں، گندا ہوں یا اچھا ہوں، اب تو تیرے سامنے ہوں، اب تو آ ہی گیا ہوں، کیوں موقع چھوڑ دوں؟ گندا ہوں تب بھی تیرا بندہ ہوں، اچھا ہوں تب بھی تیرا بندہ ہوں، اگر برا ہوں مجھے صحیح کر دے. کچھ چیزیں تو صحیح کرنا چاہتا ہوگا، میں نہیں چاہتا صحیح ہوں. مثلا اگر خدا مجھ سے کہے بھائی تیری اچھائی اس میں ہے کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں کب خدا سے کہوں گا خدا مجھے فقیر بنا؟ میں تو نہیں کہوں گا. تو میں خدا سے ایک اور بات کہوں گا، خدا کچھ چیزیں میری اچھائی ہوں گی جو میں تجھ سے نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے ایک التجا کروں گا، زبردستی دے دے، میرے سر پہ ڈال دے. میں تو پاگل ہوں، میں نہیں مانگوں گا. میں مثلا اگر میرے لیے غربت اچھی ہے، میں تو غربت نہیں مانگوں گا نا، میں تو پیسہ مانگوں گا. تو میں خدا سے یہ کہوں گا خدا تیری کچھ بھلائیاں مجھ تک پہنچنی ہیں جو مجھے نہیں پتا کون سی ہیں، شاید میں مانگوں گا بھی نہیں، لیکن تجھ سے ایک التجا کر رہا ہوں، مجھ پہ جبرن ڈال دے. یہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں مجھے کیا لے لینا چاہیے. تو خدا جبرن ڈال دے میرے اوپر، لیکن ایک لطف کر، اس جبر کے پیچھے میرے ثواب کو ختم نہ کر. جبرن ڈال دے میرے اوپر. اگر میرے لیے غربت اچھی ہے، میرے اوپر غربت ڈال دے. میں منع کروں گا، میں کہوں گا پیسہ چاہیے، لیکن تو یہ نہ سن، اگر میرے لیے اچھی غربت تو غربت ڈال دے. صرف ایک لطف کر دے، جبرن ڈال اور میرا ثواب کم نہ کر، ثواب بھی دے دے. اگر میرے لیے بے عزتی اچھی ہے نا تو خدا ہے بے عزتی ڈال دے. میں چلاؤں گا مجھے بے عزتی نہیں چاہیے، لیکن تو نہ سن، بے عزتی ڈال دے. اگر میرے لیے بے عزتی اچھی ہے، صرف ایک لطف کر، ثواب بھی ڈال دے، ثواب بھی دے. پھر میرے لیے تو اولاد اچھی ہے، میں تو اولاد مانگتا ہوں، لیکن اگر میرے لیے اولاد اچھی نہیں ہے تو خدا ہے ٹھیک ہے تم مالک ہے، اتنا کر، پھر ثواب بھی مجھے دے دے، ثواب بھی دے. بھلائی مانگی خدا سے. شاید بھلائی ایسی چیزوں میں جو میں نہیں مانگوں گا، جس کو مولا فرماتے ہیں عافیت. خدا سے بھلائی مانگو. مجھے کیا پتا بھلائی کس چیز میں ہے، شاید اس چیز میں جو میں نہیں مانگوں گا، لیکن خدا سے بھلائی تو مانگ سکتا ہوں. اور خدا سے مانگوں کہ خدا ہے میرا وجود تیرے دین کے کام آ جائے، خدا ہے میرا وجود تیرے بندوں کے کام آ جائے. اپنی نااہلیوں کو قبول کر. نہیں معلوم میں نے تیرے دین کو کتنا نقصان پہنچایا، خدا ہے معاف کر دے. نہیں معلوم تیری کتنی نعمتوں کے ساتھ میں نے کفران نعمت کی ہوگی، خدا ہے مجھے معاف کر دے. نہیں معلوم میں نے کتنے غلط کام کیے ہوں گے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، معاف کر دے. معافی کی توفیق دے دے ہمیں. تو یہ سب کام کیوں کروں؟ اس امید پہ کروں کہ جن کو میں چاہتا ہوں نا، شاید میں ان کے کسی قابل بن جاؤں، شاید ان کی کسی قابل بن جاؤں. کتنا خراب ہو جائے گا معاملہ اگر امام تشریف لائے اور میں ان کا ساتھ نہ دے سکا. کتنا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس سے ڈر کے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے نعوذ باللہ تعالی، میں اپنے اوپر محنت کروں. خدایا اب دیکھیں آخری دعا کی طرف جاتے ہیں اس طریقے سے. تو ہم خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں خدایا تیرے نبی کے فرزند نے تو آنا ہے،
اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تیرے نبی کے فرزند کا کچھ لوگ ساتھ بھی دیں گے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ میرے اندر بے انتہا خامیاں ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، میں قبول کرتا ہوں میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں۔ اگر تو کہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے ہم تمہیں اس لشکر میں نہیں جانے دیں گے، خدا تیرا حق ہے، تیرا حق ہے، لیکن خدا میں ایک التجا کر رہا ہوں تجھ سے، کیا میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا؟ کبھی اتنی عمر گزار دی، ایک کام تو اچھا کیا ہوگا نا کوئی؟ تو میری زندگی کو جانتا ہے، کوئی ایک کام اچھا کیا ہوگا۔ خدا تجھے اس چھوٹے سے ایک کام کا واسطہ جو میرے اندر غلط ہے نا وہ ختم کر دے، اور اگر میں تجھ سے چلا کے کہوں نا اسے ختم نہ کر، وہ نہ سننا تھا، ختم کر دے۔ دولت بری ہے چھین لے، عزت میرے لیے بری ہے چھین لے، جو میرے اندر غلط ہے مجھ سے چھین لے، اور مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیرے نبی کے فرزند کے کسی کام آ جاؤں۔ یہ تو مانگ سکتے ہیں نا، یہ تو مانگ سکتے ہیں، تمام تر حقارتوں کو قبول کر لیں۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے عزیزان محترم، ہم لوگ اپنے بتوں کو نہیں توڑ پاتے، ہم لوگ اپنے بتوں کو نہیں توڑ پاتے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ خدا کے ساتھ بھی بات کرتے وقت کھچے کھچے سے بات کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اس کے سامنے تڑپتے نہیں ہیں، خدا کے سامنے بے قراری نہیں دکھاتی کہ خدا عاجز ہو گئے ہیں۔ آپ خود تصور فرمائیں، مثلا اتنی خبریں آتی ہیں، اتنی خبریں آتی ہیں، واقعاً عاجز نہیں ہو گئے ہم لوگ؟ تو خدا بس ہے، اتنے بندے مر گئے ہیں، اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، خدا بس ہے ہم لوگ۔ تو خدا ہم سے کیا کہے گا؟ بس مجھ سے نہیں ہے تو اپنے آپ سے کہو بس نہیں ہے اتنا، اور کتنے بندے مرواؤ گے یہ بتاؤ، اور کتنی قربانیاں دلواؤ گے تم لوگ؟ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اب یہ بڑا اچھا موقع ہے ماشاءاللہ، اس دعائے کمیل کے ذریعے سے محنت کریں گے تھوڑی سی، خدا تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کام کم کریں اچھا کریں، کام کم کریں اچھا کریں، توجہ سے کریں، تو انشاءاللہ پروردگار عالم کا لطف و کرم آپ کے اور ہمارے شامل حال ہو۔ دعا سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اچھے کاموں کا عہد کر لیجئے، اور خدا کے سامنے متواضع ہو کر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آخری کوئی بات آپ سے کہنا چاہوں جس کے اوپر مجھے ثواب مل جائے، شاید آپ کے صدقے میں میرا کوئی کام حل ہو جائے، میں کیا عرض کروں؟ میں آخری بات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، استغفار بڑی عجیب چیز ہے، استغفار کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ وہ کیسے؟ روزانہ 50-60 دفعہ، کوئی کیا 50-60 زیادہ ہوتے ہیں 10-20 دفعہ کر لو، کوئی کیا 50-60 کم ہوتے ہیں 100-200 دفعہ کر لو، 300 دفعہ کر لو، لیکن یہ جو جملہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کسی ایک موقع پر دن میں بس آپ اور خدا یہ جملہ اپنے گناہ یاد کر کر کے کہتے رہو، کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس سے کائنات گھوم سکتی ہے، اس سے زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ماہ شعبان میں خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے دے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، شاید اس محفل کی برکت کے صدقے میں، اس جگہ کی برکت کے صدقے میں انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ اور میں عملاً دعائے کمیل کی طرف جس کے لیے برابر تیار ہوں گے میرے خیال میں، اس کی طرف بڑھ پائیں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا کس نام سے دعا کریں؟ میں آپ کو تیار کرنا چاہ رہا ہوں دعائے کمیل پڑھنے کے لیے۔ یہاں پہ دائرہ مجلس اختتام بازی نہیں کرنی ہے، دعا کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں خدا کو کس نام سے پکاروں کہ خدا اپنا لطف و کرم کرے؟ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں تجھے تیرے کس نام سے پکاروں، میں نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تیرے پاس کیا طاقت ہے؟ میں ان کا نام لے سکتا ہوں جن کو تو بہت پسند کرتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ میں کس کا نام لینا چاہوں گا؟ شب جمعہ ہے، جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے، اس پوری کائنات میں ایک ہستی ہے، ہر چیز کا محور، ہر چیز کا محور۔ تو میں خدا سے ہی کہوں گا، خدا تجھے
بی بی سیدہ کا واسطہ، اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ مجھے نہیں معلوم ان کی حقیقت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ان کی نورانیت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ان کے وجود مقدس کے اندر اسرار کیا ہے۔ یہ خدا میں تیرے نبی کو ان کی خاطر کھڑا ہوتا دیکھتا ہوں، 12 ائموں کو ان کی شہادت کے اوپر روتا دیکھتا ہوں۔ تیرے نبی نے ان کے لیے جو کچھ کہا وہ کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا ہے۔ مجھے تو صرف یہی پتا ہے، اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ سیدہ کی زندگی میں مظلومیت کے اوقات بہت زیادہ ہیں، بے انتہا۔ بعض اوقات دل ڈرنے لگتا ہے کہ بی بی کے مصائب کو اس طرح سے ذکر کریں، نہیں معلوم ایسا نہ ہو کسر شان ہو جائے، گستاخی ہو جائے، نعوذ باللہ احترام میں کمی آ جائے، لیکن خدایا۔ اور بعض اوقات ڈر لگنے لگتا ہے کہ اپنی حقیر زبانوں سے بی بی کے مصائب کا تذکرہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو برا لگتا ہو، لیکن خدایا بخش دے اگر غلطی کرتے ہیں، در و دیوار میں پسنے والی اس ہستی کا واسطہ ہوتا ہے، ہر وقت قربانیاں دینے والی ہستی کا واسطہ خدایا تجھے۔ اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان سیدہ طاہرہ کا خداوندہ، ان کی نورانیت کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، ان کی مشکلات، ان کے صبر کا واسطہ، ان کی اولاد طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ۔ پاک پروردگار اس شب میں ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا ان دلوں کے اندر گناہوں کے برے اثر پڑ چکے ہیں، خدایا تجھے سیدہ طاہرہ کی نورانیت کا واسطہ، ان کے والد گرامی، ان کے زوج مبارک، ان کے اولاد طاہرہ کی نورانیت کا واسطہ، ہمارے دلوں کو ان کی نورانیت سے منور فرما، ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت کا واسطہ، ان کی دعاؤں کو سمجھنے، ان کو صحیح طرح سے پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کی اولاد کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا کاش ایسا ہو جائے ہم دعائے کمیل پڑھ رہے ہوں اور ہمارا وقت کا امام ہمیں ایک دفعہ نظر لطف سے دیکھ، کاش ایسا ہو۔ خدایا تجھے اچھوں کا واسطہ، اچھوں کے اچھے اعمال کا واسطہ، ان کی اچھی نیتوں کا واسطہ، ان کے پاکیزہ خلوص کا واسطہ، ہمیں واقعی دعا پڑھنے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ التماس دعا، اور انشاءاللہ دعا میں مشغول ہو جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ باتیں اتنی شدت کے ساتھ چند سال پہلے تک بھی نہیں تھیں، اب لوگوں کے ذہن گویا تیار ہو رہے ہیں، یعنی اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اب سنجیدگی سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا مطلب واقعی امام آنے والے ہیں کیا، یعنی لوگوں نے اس بات کو اب روایتوں سے نکال کر درس
مجلس کی باتوں سے نکال کر گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر لینا شروع کیا ہے کہ کچھ لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے. اور آخری 1-2 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو وہ تو جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی جاگ رہے ہیں کہ نہیں اب تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے ہی والا ہے. اور یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس تشریف آوری کے زمانے کے حالات کے پزلز تھے وہ اپنی اپنی جگہ فٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ بالکل صحیح جگہ پہ فٹ ہو رہے ہیں. کوئی بھی ایسا کونا اب سمجھ میں نہیں آتا جو ہم یہ کہیں کہ یہ کونا یا تو بالکل خالی ہے یا کوئی چیز مس فٹ ہے. نہیں, تقریباً سب وہیں پر ہے جہاں پہ ہونا چاہیے. آگے جو کچھ ہے وہ بہت اللہ صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے اس کے دین کے نام پر اللہ تعالیٰ سے رابطے کے لیے, اس کے قرب کے حصول کے لیے اس دعا کے اندر حاضر ہو سکیں, خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے عرائض پیش کر سکیں. کبھی کبھی میں اس کو دہراتا ہوں کہ اگر شیطان کسی کو بہکا کر کہیں لے کے جائے کم سے کم یہاں نہیں لائے گا. اتنی بڑی غلطی شیطان نہیں کرے گا کہ وہ کسی کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے بہکانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر چند لحظوں کے لیے بھی خدا پہ صحیح توجہ دے گیا تو کام ہو جائے گا. شیطان یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ یہاں تک لے آئے, اور اگر 2 سیکنڈ کے لیے بھی یہ بندہ خدا اپنے معبود سے جڑ گیا تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یہاں پر اپنے لطف و کرم سے ہی لایا ہوگا. اور اگر خدا یہاں تک ہمیں لے آیا ہے اور اب بھی ہم خالی ہاتھ چلے جائیں تو یہ بہت بدقسمتی ہونی چاہیے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی کہ خدا تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہمیں یہاں تک لایا ہے, ہم اس کے اس احسان کا, اس فضل و کرم کا فائدہ اٹھائیں اور اس سے جتنا کچھ نصیب ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس شب کی مناسبت سے اور ان ایام کی مناسبت سے جو ماہ شعبان کے اختتام پر ہیں اور ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے اس سے بھرپور استفادہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی. موضوع آپ کے سامنے بیان ہوا ہے اور اس حوالے سے چند عرائض تقریباً 40 منٹ اس وقت کے بعد سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں چند 100 سال بہت بڑے نہیں ہوتے. ہم لوگوں کی ظاہر عمر 50-60 سال ہوتی ہے, 70 سال 80 سال, تو اس میں ہم لوگوں کے لیے تو 100 سال 200 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن تاریخ انسانیت میں 100-200 سال کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. 100-200 سال بڑی بات نہیں ہے تو 25-30 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. 25-30 سال تو سمجھ لیجیے 1 سیکنڈ ہوا. اگر پوری تاریخ انسانیت کو کہتے ہیں 1 گھنٹہ بنائیں تو 1 سیکنڈ کتنا ہوگا, تو 25-30 سال کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کوئی. لیکن گزشتہ آخری 25-30 سال کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں اور رونما ہوئی ہیں اور اتنے بڑے کارنامے ہوئے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ 25-30 سال لگتا ہے 2-2.5 ہزار سال کے اوپر محیط ہو گئے. اس میں بہت سارے کام ہو گئے جو عام زمانوں کے اندر شاید نہیں ہو سکتے تھے, اور اسپیڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی کہ آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین ان باتوں سے اب مانوس ہونے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے, ہمیں امام کے وجود مقدس کی طرف توجہ دینی ہے, ان کے لیے تیاری کرنی ہے.